الصلوات اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم درود پڑھیے اللهم صل على محمد وآل محمد ہزار محترم مومنین اکرام بزرگان عزیز صاحبان علم و دانش خداوند متعال اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان استجیبوا للہ اللہ جب تمہیں بلائے اس کی آواز میں لبیک اور جب اس کا رسول تمہیں بلائے تو تم اس کی آواز میں لبیک جب تم اس کی آواز میں لبیک کہو گے تو اللہ اور اس کا رسول جو تمہیں نعمت عطا کرے گا وہ یہ ہے کہ تمہیں حیات عطا کرے گا. یہ حیات بھی ہمارے پاس ہے اور ایک حیات لبیک کے بعد ملے گی. اس حیات میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے یہ پانی کا بلبلہ ہے. یہ حیات جسے ہم سمجھتے ہیں حقیقت میں حیات نہیں ہے اور وہ حیات جو وہ عطا فرمائیں گے وہ حیات جاودانی ہے. مومنین کرام اس لبیک کو سمجھنے کے لیے اور کربلا کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھیں کہ ہم کون کون سے وسائل کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ یہ کربلا قرآن مجید کے آئینے میں. کربلا کو ہم تاریخ کے آئینے میں بھی سمجھ سکتے ہیں لیکن تاریخ کے آئینے میں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ وہ بوجھ یعنی وہ عظیم رتبہ حسین ابن علی کا وہ بیان نہیں کر سکتے. اس میں وہ طاقت نہیں ہے, وہ وسعت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اس میں طاقت؟ مومنین کرام اگر آپ دیکھیے تو پہلے جس وقت کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے اس وقت کوئی بھی تاریخ نگاری کے لیے پراپر انتظام نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ جب کربلا کا واقعہ پیش ہو گیا آیا ہو تو بہت سے لوگ وہاں پہ تاریخ لکھنے کے لیے پہنچ گئے. ایسا نہیں. جیسے کہ آج کے کل کے دور میں ہوتا ہے کہ تاریخ نگاری اور نامہ نگاری روزنامہ جو لکھا جاتا ہے یا کتاب نگاری یہ اس کے یہ فن بن چکا ہے. ایک آج کل پیشہ ہے, ایک سکل ہے, ایک پروفیشنل جاب بن چکی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وسائل بھی بہت زیادہ ہے. ہر جگہ پہ کیمرے موجود ہیں اور معاملات دوسرے ہیں. اور پیپر بھی جو آج کا ہے ڈیجیٹل پیپر ہے, بہت ہی ایزی جو ہے وہ انسان کی اس تک رسائی ہے. لیکن اس دور میں یہ چیز ایسے نہیں تھی. تو وہاں پر جب کوئی واقعہ پیش ہوتا وہ ایسا نہیں ہے کہ سبھی لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے. جیسے یہاں پہ اگر کسی گاؤں میں بھی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو سب لوگ, سب کیمرے, سب رائٹرز وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ سے اس لیے ہم حسین کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ تاریخ جو ہے وہ بنو امیہ کے تسلط ہے. بنو امیہ یعنی آپ دیکھیے کہ جس وقت جیسے جس زمانے میں حکمران ہوتے ہیں عوام بھی ویسے ہو جاتے ہیں اور آپ کے جو اخبار ہیں, نیوز ہیں, وہ بھی ویسے ہو جاتے ہیں. اگر آپ یو اے کی نیوز کو سنیں گے
تو جن کو آپ شاید اچھے القابات سے نہ پکارے ان کو وہ بہت ہی اچھے القابات کے ساتھ پکارے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ ایک بادشاہ اور ایک تابوت کے سائے میں موجود ہے. اسی طرح سے ضیاء الحق کے زمانے میں جو آپ خبریں سنتے تھے وہ کیا تھی؟ فوجی حکمران جیسے چاہتے تھے ویسے ہی خبر دی جاتی, اور جب فوجی حکمران جو چیز نہیں پسند کرتے وہ خبر ہی نہیں دی جاتی. اس زمانے میں بھی ایسا تھا کہ جو رائٹرز جو تھے وہ ہر وہ بات لکھتے تھے جو بنو امیہ کو پسند ہے, جو یزید کے حکومت کے سائے میں ہونے کی وجہ سے وہ ان باتوں کو تحریر کرتے جو ان کو پسند, جو ان کو پسند نہیں تھی وہ اس کو لکھا ہی بولو نہیں. درود پڑھی ہوتا بلند تر سوال کریں. تو پہلی بات یہ ہے کہ تاریخ نگاری کا کوئی پراپر انتظام نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو رائٹر ہے وہ تسلط میں ہے کس کے؟ حکومتوں کے, بنو امیہ کے, یزیدیت کے سائے میں. اگر وہ تاریخ لکھیں گے تو وہی لکھیں گے جو کہ حکومت جس کا تقاضا کرے, اور اگر ایسے حقائق جو حکومت نہیں چاہتی وہ لکھے گی بولو نہیں. تیسرا یہ ہے کہ ان کا ذہن اگر بہت چھوٹا ہوگا, یعنی کھوپڑی چھوٹی ہوگی, تو بڑی باتوں کو وہ لکھ نہیں سکتے. بہت سے بڑے بڑے اسباب ہو جاتے ہیں, وہ ایک صرف خبر تو نقل کر سکتے ہیں لیکن اس کی صحیح وجہ نہیں بیان کر سکتے. جیسے امریکہ نے عراق میں حملہ کر دیا, وہ جو نامہ نگار ہے, جو نیوز کاسٹر ہے, وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہی جو ان کا ذہن کہتا ہے کہ یہ جمہوریت کی بقا کے لیے ہے, یہ جمہوریت کی بحالی کے لیے, اور یہاں تک کو جو بتایا گیا ہے وہ یہی ہے. تو جتنا ذہن ان کا کام کرتا ہے اتنا ہی اس کو خبر کو نقل کرے, اتنا ہی تجزیہ اور تحریر کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے کربلا کے واقعے کو اگر ان رائٹروں اور ان تاریخ نویسوں کے ذریعے ہم سمجھیں تو اگر آپ دیکھیے کہ جتنا ان کا اپنا ذہن ہے اس کے حساب سے وہ آپ کو کربلا بتا سکتے ہیں. اگر وہ دیکھیے تو ان کو اگر کربلا نظر آتی ہے تو کیا پانی کی جنگ نظر آتی ہے. یہ جنگ کیوں ہوئی ہے کربلا کی؟ کہ ادھر پیاس ہے, پانی ہے چاہیے, اور ادھر وہ پانی دے نہیں رہے. تو مقصد کیا ہے کہ پانی موجود بولو نہیں. تو یہ کیا ہے؟ اس کی ذہنیت بہت چھوٹی ہے. اگر آپ لاہور شہر کا نظارہ کرنا چاہیں اس جگہ سے تو آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جگہ بہت چھوٹی ہے. پہلے اگر آپ کو نظارہ کرنا ہے تو کسی بڑے ٹاور پہ جانا پڑے گا, یعنی پہلے اپنے آپ کو بلند کرنا پڑے گا, تو تب آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات, آپ بلندی پہ چلے گئے تو پھر دیکھ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر بلندی پہ چلے بھی گئے تو بلندی پہ جانے کے بعد آپ کی جو یہ آنکھ ہے نا, یہ آپ کو بہت قریب تک دکھائے گی, زیادہ دور نہیں دکھا سکتی. بالکل اسی طرح سے اگر ہم ایک بلندی پہ چلے بھی گئے تب بھی ہمیں ایک وسیلہ چاہیے. کیا مطلب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم تاریخ سے حسین کو سمجھیں, ہم سمجھ نہیں سکتے. اگر تاریخ سے کربلا کو ہم سمجھیں تو ہم بولو سمجھ نہیں سکتے. اس کے لیے ہمیں بلندی پہ جانا ہوگا, یعنی اپنی نگاہوں کو وسیع کرنا ہوگا. اگر وسیع کریں, بلندی پہ چلے جائیں, سوچ بڑی رکھیں, تب بھی نہیں سمجھ سکتے. تب اپنی نظر کو جو ہے تیز کرنا ہوگا. تو نظر کیسے تیز کی جا سکتی ہے؟ یعنی بصیرت کے ذریعے سے, قرآن کی آیات کے ذریعے سے اور پیغمبر کے ارشادات کے ذریعے. تو ہم اگر سمجھنا چاہتے ہیں کربلا کو تو ہمیں قرآن کی آیات کا سہارا لینا, اور اگر قرآن کی آیات کے ذریعے سمجھیں گے تو ہم کربلا کو سمجھ سکتے ہیں. اور وہ احباب جو کربلا کو سمجھتے ہیں کس طرح سے, تاریخ کے ذریعے, تو ممکن پہلی بات تو تاریخ ہمیں نہیں لے جا سکتی, لیکن اگر تاریخ کو صحیح طریقے سے ہم تصور کریں تو تاریخ کا حقیقت میں بعض اوقات انسان اگر تاریخ سے کچھ سمجھنا چاہے تو گمراہ بھی ہو جاتا ہے.
بالکل اس طرح سے تاریخ ایک نہر کی طرح بتائی ہے بزرگان دین نے جو اس کو ذکر کیا ہے، وہ تاریخ ایک نہر کی طرح ہے۔ نہر کے کنارے بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ آپ سلپ ہو سکتے ہیں، اور بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ تیر بھی سکتے ہیں، کشتی لیں اور آپ چل بھی سکتے ہیں۔ تو ایک جگہ پہ تاریخ اگرچہ کافی نہیں ہے، لیکن ہم تاریخ سے بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایک جگہ ایسا ہے جہاں تاریخ سے ہم ڈوب سکتے ہیں۔ وہ کون سا مقام ہے جہاں پہ ہم تاریخ سے ڈوب سکتے ہیں؟ صحیح سمجھ بولو نہیں سکتے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ جس وقت ہم تاریخ جو ہے اس کو ایک کہانی تصور کر لیں، ایک واقعہ، ایک سٹوری سمجھ لیں، تو ہم تاریخ سے کچھ بھی حاصل بولو نہیں کر سکتے، بلکہ ہم جو ہے ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہم نے کھائی میں گر جانا ہے۔ یہاں سے پھر کربلا میں ہمیں کوئی مل بولو نہیں سکتا، کیونکہ کربلا ایک سٹوری کا نام نہیں ہے، ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ کربلا تو ایک اسوہ ہے، کربلا تو بولو ایک رول ماڈل ہے۔ کربلا تو وہ چیز ہے کہ جس کی ہمیں اتباع کرنی ہے، لیکن اگر ہم اس کو کہانی سمجھ گئے تو بات بنے گی نہیں۔ لیکن اگر کسی تاریخ کو سے ہم اپنا یعنی ماضی کو دیکھ کے اگر ہم اپنا مستقبل سنوار گئے، تو یہ تاریخ ہمارے لیے ایک ہدایت کا چراغ بن سکتی ہے۔ اگر ماضی کو دیکھ کے ہم صرف مزے لیتے رہے اور ایک کہانی سمجھتے رہے تو کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تاریخ کو دیکھا جائے تو ماضی کو دیکھ کے مستقبل کو سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات کیوں ذکر کیے ہیں، کیوں قوموں کا تذکرہ کیا ہے، کیوں احباب کا تذکرہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ جہاں احکام الہی پہ مبنی ہے، وہاں پہ انبیاء کی تاریخ بھی اس میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پروردگار قوم عاد کا تذکرہ کیوں کرتا ہے، قوم سمود کا تذکرہ کیوں کرتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ پروردگار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھو آج وہ لوگ جو حقیقت دنیا نہیں سمجھتے تھے، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ وہ پہاڑوں کو تراشنے والے، وہ پتھر کو لے کے بڑے بڑے گھر بنانے والے، وہ غاروں میں رہنے والے، آج ان کا نشان بھی نہیں ہے اور ان کی قبروں کا بھی نشان نہیں ہے۔ جب ان کا نشان نہیں ہے تو اگر ہم نہیں سمجھیں گے اپنے آپ کو اور اپنی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے تو جتنے بڑے ملکوں میں رہے اور بڑی بڑی عمارتوں میں رہے، ہم کبھی بھی اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکتے۔ جیسے حکیم امت کہتے ہیں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان ہوگی داستان، جو ہماری جو داستان ہے وہ بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے تاریخ کو ایک واقعہ اور کہانی سمجھ لیا تو پھر تاریخ ہمارے لیے فائدہ نہیں دے سکتی۔ آپ دیکھیے کہ جو لوگ تاریخ کو سمجھتے ہیں، اور قرآن مجید نے جو بات نقل کی ہے، قرآن مجید نے اسے کس لیے نقل کیا؟ تاکہ ہمارے لیے یہ ہدایت کا سامان بنے، ہمارے لیے اسوہ بنے، ہمارے لیے عبرت کی ایک جگہ بنے، ہمارے لیے معجزہ بنے، ٹھیک ہے، ایک نصیحت کے لیے جو ہے وہ وسیلہ بنے۔ لیکن قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ بہت سے احباب ہیں جو کہتے ہیں ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ جو آپ واقعات سنا رہے ہیں، جو کہانی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے۔ یہ جو ابراہیم کا تذکرہ ہے، موسیٰ کا تذکرہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی کہانیاں سنی ہوئی ہے اور یہ بھی ایک کہانی ہے۔ ان کو اس کے اندر کچھ بھی ملتا بولو نہیں ہے، اور بلکہ وہ انبیاء کی باتیں سن کے ان کے لیے گمراہی بنتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہدایت کا سامان لیا ہے اور انہوں نے اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ اسے کہانی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اگر کربلا کے واقعے کو ہم ایک قصہ لے لیں، ایک داستان تصور کر لیں، ایک کہانی لے لیں، تو ہمارے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید ایک آیت مجیدہ کو ذکر فرماتا ہے اور پروردگار فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، آپ یہ دیکھو، اس کو ہم کہانی بھی لے سکتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی علاقے، کسی بستی، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی دیہات
کسی قصبے کے لوگوں کو ہلاک کر دیں. پھر پروردگار کا طریقہ کار کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. تو ہم کہہ دیتے ہیں اس بستی کے لوگوں کو امرنا، حکم دے دیتے ہیں مترفیہ، جاؤ جا کے عیاشی کر. یعنی کیا مطلب کہ اسے کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوتی، جاؤ جا کے اپنی مرضی سے زندگی گزارو. فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کھلی چھٹی دے دی ہے اور ہماری ہاتھ جو ہے رسی دراز ہو گئی ہے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اقتدار ہمارے پاس ہے، سلطنت ہمارے پاس ہے، حکومت ہمارے پاس ہے. یہ کیا ہے؟ فَفَسَقُوا فِيهَا. تو وہ جاتے ہیں اور جا کے زمین میں فسق کرنا شروع کرتے ہیں. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ. تو اب ایسے موقع پہ ہماری جو حجت ہے ان پہ تمام ہو جاتی ہے، خداوند متعال کی جو حجت ہے ان پہ تمام ہو جاتی ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں. یہاں پر پروردگار عالم نے تاریخ کا فلسفہ بیان کیا. کیا فرمایا؟ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً. جب ہم کسی علاقے کے لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، امرنا مترفیہا، تو حکم دیتے ہیں اس بستی کے جو لوگ مست ہوتے ہیں کہ بھائی جاؤ، امرنا یعنی حکم دیتے ہیں، یعنی اجازت دیتے ہیں کہ جو کرنا چاہتے ہو کر لو. طاقت دی، قدرت پروردگار نے دی، اختیارات پروردگار نے دیے، مال دیا، جوانی دی، اور وہ بات نہیں مانتا. پروردگار کیا کہتا ہے؟ جاؤ، جو دل چاہتا ہے کر لو. وہ سمجھتا ہے کہ اب جو ہے میری چھٹی ہو گئی ہے، اب میرے پاس بڑی قدرت زیادہ آ گئی ہے. لیکن پروردگار فرماتا ہے جس وقت یہ مستی میں مست ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. تو ہم اس کو ملیا میٹ کر دیں. یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کو مثال کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا بالکل اسی طرح سے ہے کہ یہ در حقیقت میں جو خدا کی سلطنت سے باہر نکلتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مستی کا سامان ہمارے لیے فراہم ہو گیا ہے، عیاشی کا سامان فراہم ہو گیا. نہیں، بلکہ یہ ہمیں جکڑنے کا سامان فراہم کر دیا. پروردگار نے ہمیں پکڑنے کا سامان فراہم کر دیا ہے. جو مثال بزرگان دین نے دی ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں آپ فرض کریں یعنی اس دنیا کو شہد کی طرح، شہد کتنی میٹھی ہے اور اس سے لذیذ تر کوئی شے ہی نہیں ہے. اور چونٹی آپ دیکھیے کہ جو اس شہد کی تلاش میں رہتی ہے، اب اس کے پیچھے جیسے اس کو شہد نظر آتی ہے اس کے پیچھے چل پڑتی ہے. آپ کو پتہ کہ چونٹی میں ایک عادت یہ ہے کہ یہ ایک تو بڑی اچھی خوبی اس کی ہے کہ اسٹرگل بہت کرتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ لالچی بہت ہے. اتنا لالچ کرتی ہے، اتنا لالچ کرتی ہے کہ ایک ہی شکار میں اس کو اس کی زندگی کا رزق خدا دے دیتا ہے. اتنا بڑا دانہ مل جاتا ہے کہ جو اس کے وجود سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. لیکن لالچی اتنی ہے کہ پہلے تو اس کو گھر تک لے جاتی ہے، دوبارہ پھر دوسرے دانے کے لیے چل پڑتی ہے. جب یہ مرتی ہے تو اتنا دانہ گھر سے نکلا. تو کچھ لوگ بھی اسی طرح سے ہیں کہ خداوند متعال نے ان کو نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن وہ پھر اگلی نعمت کی طرف چل پڑتے ہیں. صبح ہوتی ہے پھر ایک اور نعمت کی طرف چل پڑتے ہیں. تیسری اس میں بات یہ ہے کہ وہ اکیلی نہیں کھاتی، پوری فیملی کو اپنی بلا لیں. آپ نے دیکھا کہ مختلف جانور ہیں، جب ان کو دیں آپ بکری کو دیں اکیلے کھا لیں گے، لیکن چونٹی کو اگر کچھ ملے گا تو سب کو بلا لیں گے. اب یہ سب کو بلا لیں گے. اب سب کو بلا لیا اور شہد کا پیالہ ہے. اب سمجھیے دنیا ہے، اس پہ یہ چل رہی ہے. چلتے چلتے تھوڑا سا مزہ چکھے گی، اور مزیدار بہت ہی ٹیسٹی ہے، آگے بڑھی اور مزہ ہے، پھر آگے بڑھے. اب پھر چاروں اپنے قدم جو ہے نا وہ اس شہد کے اندر رکھ لیتی ہے، لیکن چلنا شروع کر دیتی ہے کہ اس کے اوپر سب کے اوپر قبضہ کر لوں اور سارا ہی میرا ہو جائے. چاہیے کتنا اس کو؟ وہ ایک ذرا بھی اس کے لیے کافی ہے. اب وہ جب اس کے وسط پہ پہنچتی ہے تو ایک تھوڑا سا دشواری محسوس کرتی ہے کہ اب جو ہے وہ میں اب اس سے آگے چلا بھی نہیں جاتا، کیونکہ جتنی انرجی ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے. اب وہ جب آگے چلنے کی کوشش کرتی ہے تو نہ آگے جا پاتی ہے، اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی ہے تو پیچھے بھی ہٹ نہیں سکتی، بلکہ وہیں پر یعنی تمام نعمتوں کے درمیان میں ایک مرتبہ وہ اس کی جان جکڑ لی جاتی ہے.
بالکل اسی طرح سے انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب انسان گناہوں میں اللہ کی نعمتوں کو یعنی اس میں مستی آ جاتی ہے نعمتیں دیکھ کے اور نعمتوں کو حاصل کرتا جاتا ہے اور سمجھتا جاتا ہے کہ مجھے بڑی جو ہے نا وہ چھوٹ مل گئی ہے، لیکن وہ چھوٹ نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے، وہ تو اس کو جگتنے کے لیے سامان رکھا ہوا ہے، اور جس وقت وہ تمام نعمتوں میں غرق ہو جاتا ہے تو وہیں پہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب زینب ہم نے درود پڑھنا تو بلند آواز سے پڑھی جناب سیدہ جس وقت جو ہے یزید کے دربار میں عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں گئی تو ایک مرتبہ ان دونوں خبیثوں نے یہی کہا کئی فصول اللہ میں کہ خدا نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیا مطلب یہ کہ حکومت ہمیں دے دی، اقتدار تو ہمیں دے دیا، تمام چیزیں ہمیں دے دی، اور اگر سر کاٹے گئے ہیں تو آپ کے بھائی کے، اگر گھوڑے توڑے ہیں تو آپ کے عزیز و اقارب کے لاشوں میں، یعنی نعمتیں تو ہمیں دے دی ہے ساری پروردگار نے۔ اب جناب زینب نے جو آیت تلاوت کی وہ فرمایا کہ یہ نہ سمجھ کہ پروردگار عالم تجھے نعمتیں دی ہیں، فرمایا کہ محلن محلہ ذرا کچھ دیر صبر کرنا، ابھی جو ہے نتیجہ نہیں نکلا، پروردگار نے تو یہ تیرے جگڑنے کا سامان رکھا ہے کہ تاکہ پروردگار دیکھنا چاہتا ہے کہ جیسے ہی تو بے غرق ہوتا ہے تو پروردگار جو ہے وہ کیا کرے گا، تجھے اس سے کوئی وجہ بری کہ ایسی جگہ پہ پروردگار نے ان کو غرق کیا کہ کوئی بھی ہدایت کے لیے آپ بچا وہ کر درود پڑھیے محمد والے بلند آواز سے درود پڑھیے محمد والے۔ پروردگار عالم نے ایسی جگہ پہ وہ غرق کیا جہاں پر ان کے لیے کوئی بھی سامان باقی نہیں بچا، اور یہ پروردگار عالم نے کیوں کیا تاکہ یہ ہمارے لیے ایک کہانی نہیں بنے بلکہ اسوہ بنے۔ انہی طرح کربلا کے اندر جو سبق پائے جاتے ہیں ہم اگر اس کو کہانی سمجھیں گے تو کہانی صرف سنانے کے لیے ہوتی ہے، جیسے بچے جب نہیں سوتے دادی اماں کے پاس جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہانی آپ سنا دیجیے، وہ کہانی جب سناتے ہیں تو پھر بچوں کو نیند آ جاتی ہے۔ بس بعض لوگ کہانی یعنی وہ سونے کے لیے سنتے ہیں، لیکن یہ جو کربلا کا واقعہ کہانی نہیں ہے بلکہ کس کے لیے، یہ قیام کے لیے ہے، یہ کس کے لیے، بیداری کے لیے ہے۔ یہ پروردگار عالم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ انسان کے اندر بیداری آ جائے، شعور آ جائے، کیونکہ جب پورا سال گزرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ نعمتیں انسان متواتر خدا کی لیتے لیتے نعمتوں میں غرق ہو جائے اور ایک مرتبہ مستی سی اس میں آ جائے، وہ سمجھے کہ اب میری رسی دراز ہو گئی ہے، اب مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ پروردگار عالم نے اس لیے بنایا تاکہ انسان جو ہے جو بھی طغیانی اختیار کرے اور سرکشی کرے تاکہ پروردگار اس کو جو ہے وہیں پہ اس کو جگہ دے۔ آپ دیکھیے کربلا کا واقعہ اگر ہم امام حسین ابن علی کی زبان سے درود پڑھ محمد والے بلند آواز سے درود پڑھیے گا، درود پڑھنا ہمارے لیے جو چیز یہاں پہ ضروری ہے مومن کرام، ہم جو اس تاریخ کو صحیح تجزیہ و تحلیل کریں اور ماضی کو دیکھ کے اپنے مستقبل کے متعلق پتہ لگائیں کہ ہمارا کردار کن کے ساتھ ملتا ہے، اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا، ماضی کو دیکھ کے مستقبل کو نہیں سنوارا، تو سمجھ لے کہ ہم نے بھی اس کو ایک واقعہ اور ایک کہانی تصور کر لیا ہے، تاکہ حالانکہ یہ کہانی نہیں ہے۔ ہم اس کو کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں تاریخ کو پڑھنا پڑے گا، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو ہم نے بہت سی چیزیں پڑھی ہیں، بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، بہت سے رسالے پڑھے ہیں اور بہت سے علوم کے اوپر کتابیں پڑھی ہیں، سلیبس کی بھی کتابیں پڑھی ہیں، ڈائجسٹ بھی پڑھے ہیں، میگزین بھی پڑھے ہیں، اخبار بھی پڑھے ہیں، اور اگر نہیں پڑھا تو ایک بھی موت پر تاریخ
کربلا کے اوپر نہیں پڑھی، ایک بھی کتاب کربلا کے اوپر ہم نے نہیں پڑھی۔ در حالانکہ ہم کہتے کیا کہ کربلا عین دین ہے، تمام دین ہے۔ کربلا کیا ہے؟ وہ ہماری شہرگ ہے، جو ہماری شہرگ ہے اس پہ ہماری توجہ کتنی؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی جستجو میں اضافہ کریں، اپنے علم میں اضافہ کریں۔ اگر ہم کربلا کو دیکھیں تو کربلا کس کے لیے؟ امام حسین فرماتے ہیں لکم فی اسوہ، لوگوں یہ کربلا کس لیے، یہ واقعہ کیوں بیان ہوتا ہے، ہر سال کیوں دہرایا جاتا ہے؟ تو امام خود فرماتے ہیں لکم فی اسوہ، اے لوگوں تمہارے لیے میری ذات اسوہ ہے۔ یعنی میں اسوہ کسے کہتے ہیں؟ جو ایک رول ماڈل ہو جائے، جو جس کی آپ نے اتباع کرنی ہو، جس کے پیچھے پیچھے چلنا ہو، جس کو اپنا رہبر بنانا ہو، جس کو اپنا بولو امام بنانا ہو، جس کو اپنا محبوب بنانا ہو، جس کو اپنا معشوق بنانا ہو، جس کو اپنا مطلوب بنانا ہو، یعنی جسے اپنا لیڈر بنانا ہو۔ تو امام کیا فرماتے ہیں کہ مومنو اگر تمہارا کوئی رہبر ہے، اگر تمہارا امام ہے، اگر تمہارا کوئی محبوب ہے تو وہ کربلا میں کون ہے؟ فرمایا میری ذات ہے۔ اگر کسی کے پیچھے چلنا تو کون ہے؟ بولو حسین ابن علی کی ذات ہے، یہی ہے نا۔ اور اگر آپ دیکھیے ہمارے نبی کا جو تعارف قرآن مجید فرماتا ہے وہ کیا فرماتا ہے؟ رسول دو عالم کا جو تعارف ہے وہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے رسول کی سیرت کیا ہے؟ ایک اسوہ ہے، یعنی رسول ہمارے لیے کیا ہے؟ رول ماڈل۔ رول ماڈل کسے کہتے ہیں؟ یہ جو بچے نوجوان موجود ہیں، رول ماڈل یہ ہے کہ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو طریقہ نہیں پتا، آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی جیسے خواتین ہیں جی ہمارے لیے یہ زیورات بنا دیں، وہ کہتا ہے ایسے پتہ نہیں چلتا، تو پھر وہ لے کے آ جاتی ہے اپنی بہن کا زیور، کسی کا زیور کہ یہ ایسا بنا دیں، وہ کہتا ہے یہ پتہ لگے۔ اب پروردگار ہم سے نظام زندگی کا تقاضا کرتا ہے، لیکن ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا بولو نہیں ہے۔ خدا تو یہ کہتا ہے نماز کو پڑھو، لیکن یہ نہیں پتہ لگتا کہ نماز کس انداز میں پڑھی جائے۔ خدا تو کہتا ہے کہ حیا اور عفت ہونی چاہیے، لیکن اسوہ حیا رول ماڈل کوئی نظر آتا نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ آیات الہی تو ہیں، لیکن کوئی بھی ہمیں ان آیات کا مجسم نمونہ نظر آتا نہیں ہے۔ تو خداوند متعال نے اہل بیت کی سیرتوں کو ہمارے لیے بنایا کہ اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کے مطابق جو عمل کریں گے، یعنی قرآن کی آیتوں پہ عمل کریں۔ اب ایسے موقع پہ آپ دیکھیے کہ امام حسین کی سیرت ہمارے لیے کیا ہے؟ اسوہ۔ پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ اسوہ۔ اور جب حضرت ابراہیم نبی کی بات ہوئی تو خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم کی ذات تمہارے لیے کیا ہے؟ اسوہ۔ یعنی اسوہ کا مطلب کیا ہے؟ ابراہیم کو دیکھنا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، میرے نبی کو دیکھنا ہے، بولو ان کی اتباع کرنی ہے، اور امام حسین کو دیکھنا ہے، ان کے پیچھے بولو چلنا ہے۔ یہی ہے نا اسوہ کا معنی تو یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی کالی اینک پہن لے تو منظر کتنا ہی پیارا ہو اس کو نظر نہیں آئے گا، کتنا ہی خوبصورت منظر ہو، اگر کوئی گرین اینک پہن لے تو سب اس کو گرین گرین نظر آئے گا۔ جن لوگوں نے میدان عمل کو اترنا ہی نہیں ہوتا وہ پھر کربلا کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو ان کا نفس کہتا ہے۔ قرآن مجید کہتے ہیں کہ یہ جو اختلافات ہوئے وہ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو ہے وہ آیات الہی میں کچھ اختلاف ہے، فرمایا نہیں اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ فرمایا بغیًا بینہم، ان کے نفس میں سرکشی تھی، اور اگر نفس میں سرکشی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کوئی شے بھی فائدہ نہیں دے گی۔ جیسے قرآن مجید کی آیات ہیں، قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن سے ہدایت بھی بہت پائیں گے اور بولو اور گمراہ بھی، یعنی یہی قرآن ہے، اور اسی قرآن سے ہدایت پانے والے بھی بہت ہیں اور گمراہ ہونے والے بھی بہت ہیں۔ بارالہ یہ اس سے ہدایت بھی بہت پائیں گے اور گمراہ بھی بہت ہوں گے۔ کون سے لوگ ہدایت پائیں گے؟ سوال یہ ہے کون سے لوگ گمراہ ہوں گے؟ فرمایا وما یضل بہ الا الفاسق، اگر اس سے جو گمراہ ہوں گے وہ فاسق ہوں گے۔ یعنی کیا مطلب یہ کہ اگر کوئی اپنے دلوں کو ہدایت کے لیے آمادہ کر کے ان محافل میں نہیں آئے گا،
تو کبھی بھی اس سے ہدایت نہیں پا سکتا. اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں اور صبح و شام کریں لیکن ہدایت کے لیے اپنے دل کو تیار ہی نہیں کریں تو کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے. تو اسی طرح سے اگر ہم کربلا کو اسوہ کی نگاہ سے دیکھیں ہی نہیں, اس کو اپنا رول ماڈل تصور ہی نہ کریں, تو بھلے کچھ بھی ہو جائے ہم کبھی بھی کربلا سے ہدایت بولو نہیں پا سکتے. یہی وجہ ہے کہ جس آپ دیکھو جنہوں نے اینکیں بدلی ہوئی ہیں وہ اینک حقیقت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے, وہ اینک کی گرین پہنی ہوئی ہے. جب آپ ان کے سامنے مولا علی کا واقعہ بیان کریں گے تو مولا علی کیا فرماتے ہیں, میں آپ کی خدمت میں مولا امیر المومنین کا بیان عرض کرتا ہوں, درود پڑھیے محمد. بلند آواز سے درود پڑھیے گا. اچھا اگر اس سے بلند ہو سکتی ہے تو بھی پڑھ دیجیے. مومنین کرام, امیر المومنین فرماتے ہیں اقنع من نفسی بان یقال ھذا امیر المومنین. آپ فرماتے ہیں کیا میں اسی بات پہ قناعت کر لوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ امیر المومنین ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو تھوڑا سا لقب آپ دے دیں, وہ کہتے ہیں باجی ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے, اس سے زیادہ ہمیں نہیں چاہیے. جو سید ہوتے ہیں انہیں کوئی کہتے ہیں نا شاہ صاحب, وہ بھلے جس مرضی نیت سے کہے, وہ کہتے ہیں بس اتنا ہی ہماری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں سید ہوں. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ کوئی ہمیں اتنا ہی کہہ دے بان یقال ھذا امیر المومنین, یہ امیر المومنین ہے, مومنین کا امیر ہے, تو فرمایا کیا اتنا ہی کافی ہے, یعنی میں کچھ نہ کروں. اگر صرف یہ لقب ہی لینے سے میں یہی ہے کہ یعنی میں خود کچھ میدان عمل میں نہ اتروں, کچھ قربانی نہ دوں. اور فرمایا ولا شارک فی مکارہ الدہر, زمانے میں کچھ اپنا رول پلے نہ کروں, کہ زمانے میں کوئی ذمہ داری ادا نہیں کروں. فرمایا او اکون اسوۃ لہم, یا میں اس بات پہ کفایت کروں کہ لوگ کہیں امیر المومنین ہے, یا میں لوگوں کے لیے وہ کام کروں کہ لوگ مجھے رول ماڈل تصور کریں, اسوہ تصور کریں. فرمایا مجھے کیا کرنا چاہیے. مومنین کرام, کیا ہم بس اسی بات سے میں کفایت کر لیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ امیر المومنین پہ, یہی جملے ہمیں اس بات سے دیکھنا چاہیے. کیا ہم وہ کام کریں کہ جو لوگ ہمیں اسوہ تصور کریں. آج حزب اللہ صرف اسی بات پہ کفایت کر رہی ہے, کیا انقلاب اسلامی کہ وہ مردان مجاہد کیا اسی بات پہ کفایت کر رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے یہی تصور کیا جائے کہ جی ہم شیعہ ہیں, یا انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ پورا جو ہے عالم اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر طاغوت کے مقابلے پہ قیام کیا جا سکتا ہے تو آپ انقلاب اسلامی کو دیکھیے, اور اگر وحدت کے حساب سے کوئی جماعت ہے, کوئی راہبر کی اطاعت کے حساب سے جماعت ہے تو آپ حزب اللہ کو دیکھیں. کیا ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ کوئی کہہ دے. اب آپ دیکھیے جنہوں نے اینک کی پہنی ہوئی دوسری, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ حضرت علی تو ایسے کرتے تھے, تو کیا کہتے ہیں, وہ جی وہ تو حضرت علی تھے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے, میری اینک ہے دوسری, میں ان کو اپنا امام ہی تصور بولو نہیں کرتا, میرا تو امام ہی کوئی اور ہے, ان کی تو بات ہی کوئی اور ہے. جب آپ بتاتے ہیں جی کربلا والوں نے ایسے کیا, بیٹا شور نہیں کرو. جب کربلا والوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو بہت سے لوگ جنہوں نے اینک کی دوسری پہنی ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں, وہ جی وہ تو کربلا والے ہیں, یعنی وہ کبھی بھی اس کا نہیں کہتے جی ہمیں ویسا ہی کرنا چاہیے. یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اینک کی دوسری ہے. جنہوں نے اینک کی غلط پہن لی ہے انہیں کربلا کا واقعہ جتنا بھی سنایا جائے کوئی بھی فائدہ بولو ہونے والا نہیں ہے. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں قرآن مجید ان واقعے کو کس لیے بیان کرا. قرآن مجید فرماتا ہے ان اول الناس للذین اتبعوا, ان اول الناس بابراہیم, حضرت ابراہیم کے نزدیک سب سے زیادہ کون ہے, قریب کون سے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ جناب ہم تو امیر المومنین کے
فالوور ہیں، ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ابراہیم ہمارے امام ہیں. فرمایا نہیں، دعویٰ کرنے والے تو بہت سے ملیں گے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، جو ابراہیم کی اتباع کریں گے. یعنی امام حسین کے سب سے زیادہ قریب کون ہیں؟ وہ نہیں جو اپنا نام حسینی رکھ لیں گے، جو لباس کالا پہن لیں گے. قرآن مجید یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کی جگہ پہ آپ امام حسین رکھ لیں کہ سب سے زیادہ حسین کے قریب کون سے ہیں؟ فرمایا للذین اتبعوہ، جو حسین ابن علی کی اتباع کریں گے اور جو ان کو اسوہ نہیں سمجھتے. اور اگر آپ دیکھیے جو قوم کا نظریہ ہے وہ کیا ہے، وہ تو اسوہ ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وہ تو امام ہے، وہ تو امیر المومنین ہے، تمام فضائل کو مانیں گے لیکن اسوہ کو نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اگر اسوہ کو مان لیا تو اس کے بعد ایک پرابلم آ جائے گی. وہ کیا ہے کہ ہمیں بھی وہ کرنا پڑے گا، تو وہ کرنا پڑے گا تو ہم مشکل میں رہ جائیں گے، تو نہ ہوگی بات. اگر نہ اس کو ہم مانیں گے نہیں تو اس تاکہ پھر ہمیں بھی وہ کام کرنا نہ پڑے. جب پتہ لگے گا کہ جی کربلا والے ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہمیں یہ جو ہم نے خود سے بنائے ہوئے نا، یعنی کہ جو معاملات 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر جو رسومات خود سے بنائی ہوئی ہیں، جو معاملات طے کیے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے، اس سے ہم کربلا والوں کے قریب نہیں ہو سکتے. وہ بزرگ عالم دین کا محسن کراتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خواتین نے جتنا بھی ورد کا بنایا ہوا نا معاملہ 41 مرتبہ پڑھنا یہ ہو، تب کسی آیت میں نہیں ہے، کسی روایت میں نہیں، لیکن جو اس کو مان رہے ہیں وہ بالکل اسی طرح سے ہے. اس کو 39 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ان کیلوں کے اوپر پردہ ڈال دینا ہے کیونکہ بی بی کا ہے یہ، اور تمام چیزوں کے اوپر آپ نے تبرکات میں پردے ڈال دینے. کیوں بھائی؟ خود پردہ کرو نہ کرو، پھلوں پہ پردہ دے دینا ہے، کیا بات ہے، مٹھائیوں پہ پردہ ڈال دینا ہے. کیوں؟ وہ جناب سیدہ کا ہے. وہ اگر مٹھائی جناب سیدہ کی ہو جاتی ہے اور آپ ان پہ پردہ ڈال دیتی ہیں میری بہنوں، تو اگر آپ اپنے آپ کو جناب سیدہ کا کہتی ہیں تو ضروری ہے کہ اپنے بدن میں انسان اس شرم و حیا کے ساتھ نکلے جو کہ جناب سیدہ کا طریقہ ہے. ہم اپنے آپ کو جب تک اسوہ ہی نہیں مانیں گے، ان کو اپنا رہبر اور لیڈر ہی نہیں مانیں گے تو بات نہیں بنے گی. مومنین کرام، اگر ہم اسوہ مانیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن مجید فرماتا ہے قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا. امام حسین اس آیت مجیدہ کی تفسیر ہے. کیا فرماتے ہیں؟ قل، خداوند نے فرمایا قل، ان سے کہہ دو کہ خدا کہتا ہے میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں، بالکل ایک بات. قل انما اعظکم بواحدہ. صاحبان علم موجود ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ واحدہ کا مطلب واحد، ایک، صرف ایک بات. جیسے کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ایک نقطے وچ گل مکدی ہے. کیا بات. اگر پورا محرم کسی نے یاد کرنا ہو، عشرہ محرم، اور سارا ٹائم نہیں ہو، کتنی دیر میں سمجھ سکتا ہے؟ ایک نقطے میں. ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، سچی گل بھی کدی چھپدی ہے. کیا بات. پیغمبر کے پاس ایک صحابی آیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے قرآن مجید کی تعلیم دے دیں. آپ نے فرمایا اپنے صحابی سے کیسے تعلیم دے؟ کہ یا رسول اللہ میرے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے، اتنا زیادہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں باہر سے آیا ہوں، مجھے واپس جانا ہے اور معاملات ہوتے ہیں، بعض لوگ باہر سے آتے ہیں کہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے، میں ہر روز آدھا گھنٹہ لیٹ آ سکتا ہوں، اس میں جو بتانا ہے آپ نے بولو اسی میں بتا دیں. تو پیغمبر نے فرمایا ایک بات، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. بولو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک کی ورڈ، ایک پاس ورڈ کہ جو بھی کام کرو گے وہ قیامت میں اس کو دیکھ لو گے، جو بھی برا عمل کرو گے بولو قیامت میں اس کو دیکھ لو گے. اس نے یاد کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. اور بقیہ جو آپ بیٹھے تھے کلاس میں پرانے وہ ہنسنے لگ گئے کہ ہم اتنی دیر سے بیٹھے ہمیں سمجھ کوئی نہیں آئی اور یہ ابھی سے جانے لگ گیا ہے. پیغمبر نے فرمایا راجا فقیہن، یہ پلٹا ہے فقیہ بن کے، بابصیرت بن کے. یعنی کچھ لوگ اگرچہ ایک رات میں حسین کے ساتھ انہوں نے گزاری ہے، وہ بابصیرت کے ساتھ گزاری ہے، اور کچھ لوگ عرصہ دراز رہتے ہیں لیکن وہ بصیرت کو حاصل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عینک ہی اور ہے، ان کی نگاہ ہی اور ہے. جس نگاہ سے خدا کربلا کو ہمیں بتانا چاہتا ہے اور جس نگاہ سے اللہ نے یہ نعمت عظمیٰ ہمیں عطا کی ہے، ہم اس نگاہ سے اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں
تو حاجتوں کی نگاہ سے، ہم دیکھتے ہیں تو ثواب کی نگاہ سے، ہم اسے دیکھتے ہیں تو تبرک کی نگاہ سے. اس نے پوچھا کہ کتنا فائدہ ہے محرم کا؟ کہا یہ کٹا فائدہ 2 مہینے کھانا نہیں پکانا، کہ 2 مہینے گھر میں کھانا نہیں پکانا پڑتا، یہ کم فائدہ ہے. یہ فائدے نہیں ہے کربلا کے. کربلا کے جو فائدے ہیں وہ کیا ہے؟ خداوند مطابق مقصد حیات جو پرانی آیات میں اللہ نے بتائی ہے، اور انسان صبح سے شام تک تلاوت کرے، نظر نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی. فرمایا کل انما اعظکم بواحدہ، اے نبی کہہ دو میں ایک بات کہتا ہوں، خدا واحد ایک بات کہتا ہے، کیا؟ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ تم راہ خدا میں قیام کرو، چاہے اکیلے ہو یا چاہے دو. امام حسین کیا فرماتے ہیں روز عاشور؟ فرمایا لکم فی اسوہ، اے مومنو تمہارے لیے میری ذات اسوہ ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس وقت میرا کوئی بھائی موجود نہیں ہے، میرا کوئی ساتھی موجود بولو نہیں ہے، میرا وطن بھی میرے ساتھ بولو نہیں ہے، پانی آب و دانہ میرے پاس موجود بولو نہیں ہے، کوئی انصار بھی موجود نہیں ہے. لیکن پھر بھی دیکھتے ہو کہ میں تک و تنہا ہوں، لیکن یزیدیت کی فوج کے مقابلے پہ اکیلا کھڑا ہوں. فرمایا یہ اگر تم اکیلے بھی ہو تو کبھی بھی باطل کو قبول نہیں کرنا. یہ جب اگر ہم کربلا کو اس نگاہ سے دیکھیں گے تو جو جرأت، جو شجاعت ہم میں پیدا ہوگی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی. لیکن اگر ہم اس کو حاجتوں کی برابری کے لیے دیکھیں گے تو پھر بات نہیں بن پائے. ایک نقطے بھی جگل ہوتی ہے. اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اگر کربلا کو اور قرآن مجید کو اسوہ تصور کریں کہ یہ ہمارے لیے ہدایت کا پیغام بن کے آیا ہے، یہ تعویذ کو بنانے کے لیے نہیں ہے. بہت سے لوگ پہلی بات تو علماء کے پاس آتے نہیں ہیں، اور اگر آئے بھی تو بہت یہ کہتے ہیں یہ بک مار دیں، میرے بیٹے کو ایک بک مار دیں، ایک تعویذ لکھ دیں. ایک جو ہے وہ کوئی دھاگے پہ آپ لکھ دو، دھاگے پہ لکھا جائے، کیسے لکھا جائے؟ یہ کوئی پیر ہی لکھ سکتا ہے، کوئی بندہ بشر تو نہیں لکھ سکتا. تو ایسے سوالات جو کہ قرآن مجید میں جو آپ اول سے لے کے علام سے لے کے والناس تک پڑھیں، تو جو قرآن ہمیں نہیں بتاتا وہ لوگ ہمیں بتانا شروع کر دیتے ہیں. اور کچھ لوگ بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں، وہ پھر وہی کام کرتے ہیں کہ چاول کے دانے دے دیتے ہیں، اس پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، بھلے لکھی ہے یا نہیں لکھی، وہ پھر مریض بھی لے لیتے ہیں کہ جی لکھی ہے اس کو. تو مومنین کرام اس طرح سے ایزی دین تقسیم ہو رہا ہے اور ایزی دین کے آپ پیروکار بن رہے ہیں. کربلا سے ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ یہ دین میں کیا چیز نظر آتی ہے؟ وہ قربانی نظر آتی ہے. اس میں وہ آسانی نہیں، قربانی نظر آتی ہے. اور قربانی دینے کو ہم جب تیار نہیں ہوں گے تو پھر کربلا کو اس وقت تصوری نہیں، پھر ہمیں اپنی اینک بدلنی پڑے گی. مومنین کرام آپ یہ دیکھیے کہ کیا یہ اس کربلا میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے؟ کیا جب کربلا مکمل ہوتی ہے، عاشور کے دن ختم ہوتے ہیں، کیا ہمارے اندر قیام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ اور اگر جذبہ پیدا ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم نے صحیح کربلا سنی ہے اور صحیح کربلا سیکھی ہے. اور اگر کربلا سن کے قیام کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، ہماری زندگی ویسے ہی رہتی ہے، سمجھ لو کہ ہم نے کربلا جو سنی ہے وہ ایک گلوری ہے. ایک ملک میں گیا، وہاں پہ ایک ذاکر صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی میں آپ کو امام صاحب کی لوری سناتا ہوں. اب وہ علی اصغر کی لوری ایک دن سنا رہے ہیں، ایک دن علی اکبر کی لوری سنا رہے ہیں. اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو وہاں پہ امام صاحب کی لوریاں آپ کو بہت ملیں گی. یعنی وہ حسین جو قیام کے لیے ہے، یہ قوم کو اس کی لوریاں سنا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ جو اینک ہی بدلی ہوئی ہے وہ نکاح ہی نہیں ہے. جیسے حکیم امت کہتے ہیں نکاح چاہیے اسرار لا الہ، جو لا الہ کو سمجھنے کے لیے بھی ایک خاص نگاہ ہے. ہر کوئی اس نگاہ کو پا نہیں سکتا. وہ ہمیں جو نگاہ کربلا میں اہل بیت اطہار نے عطا کی ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہے. اگر آپ دیکھیے کہ کربلا کا واقعہ ختم ہوتا ہے، اگر ہمیں اسے قیام یاد نہیں آتا سمجھ لو ہم نے کربلا صحیح نہیں سنی. اور کربلا یعنی عاشور ختم ہوتا ہے، قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، تو ہم نے جو کربلا سنی ہے بولو وہ صحیح بولو نہیں سنی. اور اگر کربلا کا واقعہ ختم ہوتا ہے اور ہمارے اندر ایک چیز علم حاصل کرنے کی کوئی جستجو، کوئی طلب نہیں اٹھتی، تو سمجھ لو کہ ہم نے کربلا کو صحیح یاد
بولو نا یار، نہیں کیا نہیں. اگر علم حاصل کرنے کے لیے کوئی جستجو، کوئی طلب، کوئی عہد نہیں اٹھتا تو بولو. اب آپ پوچھو گے نا کس طرح سے، کیسے آپ نے کیسے کہہ دیا علم کا اور کربلا سے تعلق کیا ہے؟ کوئی بات سوال کر سکتا ہے نا، وہاں پہ کوئی کتاب پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتا. بھائی یہ نگاہ چاہیے اسرار الہ کے، کیا بات ہے. یہ نگاہ چاہیے. اس نگاہ کے بغیر ہمیں وہاں پہ تعلیم نظر ہی نہیں آئے گی. میں آپ کی خدمت میں جو آپ 40 کو زیارت پڑھتے ہیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو جملہ عرض کرتا ہوں. ضرور پڑھیے. ایک مرتبہ پھر بلندر سوال کریں گے. امام کیا فرماتے ہیں؟ یعنی وہ چیز آپ دیکھیے، کیا ہمیں یہ بھی کربلا میں نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ کیا عاشور کے بعد ہمارے اندر کوئی جستجو پیدا ہوتی ہے یا بولو نہیں ہوتی؟ امام فرماتے ہیں اے فرزند زہرا آپ پہ ہمارا سلام ہو، اور اس کے بعد فرماتے ہیں فضلہ احجتہ فی کا، آپ نے اپنی جان دے دی، اپنا مال دے دیا، سرمایہ بطول لٹا دیا، یعنی پورا گھرانہ لٹا دیا. لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ یہ لوگ خدا کے بندے جہالت سے باہر نکلیں، وہ خیر الضلالت اور کنفیوژن سے باہر نکلیں. یعنی اگر کوئی کربلا کا واقعہ سنتا بھی ہے اور پھر یہ کہتا ہے جی ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ بھی عالم دین ہے، یہ بھی عالم دین ہے، تو ہمارا حال تو کوئی سننے والا ہو گیا نا کہ یہ بھی رضی اللہ ہے، تو بولو وہ بھی رضی اللہ ہے. جب دو بندوں میں سمجھ نہ آئی، اسی کو کنفیوژن کہتے ہیں. کوفے میں کیا ہوا؟ یہی سمجھ نہیں آئی کہ چلنا کس کے پیچھے ہے. کربلا کا واقعہ کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ تاکہ لوگ جہالت سے باہر نکلیں. یعنی کربلا کا واقعہ اس آیے مجیدہ کی تفسیر ہے جس میں پروردگار فرماتا ہے کل، تو میرا حبیب کہہ دے رب زدنی، بولو علما، بولو بلند آواز ہے نا، رب زدنی میرے علم میں اضافہ فرما. اب یہ ہم علم میں اضافہ فرمائے. ایک بندہ یہ کہہ رہا تھا بارے الہ میرے علم میں اضافہ فرما دے، نہ میں پڑھ سکتا ہوں، نہ پڑھنے کو دل کرتا ہے، نہ لکھنے کو دل کرتا ہے. وہ یہ جو ہے وہ یہ بات کہہ دے کہ جی میرے رزق میں اضافہ فرما دے، میرا جاب پہ جانے کو دل نہیں کرتا، بازار میں جانے کو بولو دل نہیں کرتا، جاب پہ جانے کو، دکان کھولنے کو، میرے رزق میں اضافہ فرما دے. ایک صاحب نے یہ دعا کی بارے رہا مجھے شفا دے دے، میرے ڈاکٹر پہ جانے کو دل نہیں کرتا. پروردگار دو عالم نے وہی کے ذریعے سے پیغام بھجوایا، میں تمہیں قیامت تک شفا نہیں دوں گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شفا کا وسیلہ میں نے طبیب کے ہاتھ میں رکھا ہے اور تو طبیب کے پاس جانا بولو نہیں چاہتا. اسی طرح سے قیامت تک کوئی رزق کے لیے دعا کرے لیکن اپنی جاب پہ نہیں جائے، اپنے رزق کی تلاش میں دکان کو نہیں کھولے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ نہیں فرمائے گا. اور قیامت تک بھی ہم یہ آیت پڑھتے رہے رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہ علم میں اضافہ بولو نہیں کرے گا جب تک کسی استاد کے آگے زانو ادب کو طے نہ کرے. علم میں اضافہ بولو نہیں ہونے والا. لیکن آج جو آپ دیکھ رہے ہیں مدارس علمیہ کی صورتحال ہے، خداوند متعال نے یہ مدرسہ عروۃ الوثقیٰ کو یہ توفیق دی ہے کہ جس میں اتنے بچے ہیں. لیکن اگر آپ اندازہ لگائیں جتنے مدارس ہمارے بند ہو رہے ہیں، آپ کربلا گامیشہ چلے جائیں کتنا ہی عرصہ ہو گیا ہے وہاں پہ تالے لگے ہوئے. بیبیاں پاک دامن چلے جائیں وہاں پہ مدارس میں تالے لگے ہوئے. بقیہ جتنے مدارس ہیں آپ دیکھیے وہاں پہ دینی مدارس میں تالے لگے ہوئے. یہ کیا ہے؟ اگر یہ آیت پڑھتے ہو اور صحیح اینک سے دیکھ رہے ہو، اس کو ثواب کے لیے نہیں ہو، تو ہمارے لیے جذبہ علم پیدا ہوگا یا نہیں؟ علم کا جذبہ خود بخود پیدا ہوگا. پیغمبر اسلام سے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو حبیب کہیے رب زدنی علما، تو میرے نبی نے ایک دعا اور مانگی، فرمایا رب زدنی تحیرا، بار الہ میری جستجو میں اضافہ فرما دے، بار الہ میری حیرت میں اضافہ فرما دے، بار الہ میری طلب میں اضافہ فرما دے، بار الہ میری جو علم کے متعلق تشنگی ہے، پیاس ہے، اس میں اضافہ فرما دے. یعنی کیا مطلب؟ اگر علم کے لیے دعا مانگے
لیکن وہ تشنگی محسوس نہ کریں، کبھی بھی ہم علم کو حاصل بولو نہیں کریں گے۔ اور نبی دو عالم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے علم کو حاصل کرنا شروع کرو، اور کہاں تک کرو؟ قبر تک کرو۔ اور ہمارے بندے کیا کہتے ہیں جی درمیان میں، جنہوں نے ایک کتاب نہیں کھولی، کہا میرے پڑھنے کو دل نہیں کرتا، استاد کے پاس جانے کو دل نہیں کرتا، پھر انہیں سور اچھے لگیں گے، وہ سور پہ بات داد بھی دیں گے اور سور پہ بات بنے گی، کیونکہ وہ ان کی نگاہ قرآن مجید پہ وہ نہیں ہے جو قرآن مجید جو ہمیں بتاتا ہے۔ مومنین کرام، اگر ہم دیکھیں تو اب کیا ہمیں وہ کربلا ہے جو اہل بیت اطہار نے بتائی ہے؟ آج اگر کوئی تھوڑا سا تبرک دے دیتا ہے تو ایک مرتبہ وہ بیٹھنا دوبارہ نہیں کرتا، وہ جی اب میں نے یہ سارے معاملات ہماری طرف سے کیے، تو آپ دیکھیے کہ وہ اس کا انداز بدل جاتا ہے، بات کا انداز بدل جاتا ہے۔ لیکن کیا کربلا میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے؟ کیا یہ انداز نظر آتا ہے کربلا میں؟ انہوں نے کہا میں یہی سے مسائل بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے کربلا میں کتنی عاجزی نظر آتی ہے، خدا کی قسم کتنی انکساری نظر آتی ہے، شاید روئے زمین میں اتنی انکساری اور اتنی عاجزی کہیں نظر نہیں آتی۔ جب کربلا کے بن میں تمام اہل بیت اطہار شہید ہو گئے نا، اور ہر ایک نے اپنی قربانی دے دی، اور ایسے موقع پہ جناب زینب خیمے سے چلی ہے اور اپنے بھائی کی لاش پہ پہنچی، اور اب آپ عذاب جب بھائی کی لاش پہ پہنچی ہے تو بھائی پہچانا نہیں گیا، جب بدن میں زخمی دیکھا تو پہلے تو علماء کرام نے فرمایا زینب پہچان نہیں سکی، شاید تیر اتنے تھے کہ پہچان نہیں سکی، یا یہ بھی سبب ہے کہ لاشا پہچانا تو سر سے جاتا ہے اور سر کٹا ہوا لاشا ہے، ایک مرتبہ کسی نشانی سے پہچانا، شاید خوشبو آئی، ایک مرتبہ آگے بڑھی اور کٹی ہوئی رگوں کا بوسہ دیا، جب بوسہ دے دیا تو ایک جملہ فرمایا ربنا تقبل حاضل قلیل، بڑے رہا اس قلیل قربانی کو قبول فرمانا، یعنی کیا؟ روئے عظیم کی، روئے عرض کی سب سے عظیم قربانی جو اسماعیل سے ابتدا ہوئی، جس کی نہایت حسین بنے، لیکن جناب زینب، یعنی یہ خدا کی بارگاہ میں عاجزی ہے، یہ عاجزی ہمیں اہل بیت اطہار سے ملتی ہے۔ تو کیا فرماتی ہے؟ ربنا تقبل حاضل قلیل، بار الہ اس قلیل سی قربانی کو قبول فرمانا، یعنی انسان کتنا ہی کچھ کرے، کتنی عبادت کرے، لیکن جب کربلا میں آئے تو ایسا محسوس کرے کہ میری جو عبادتیں ہیں میرے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر انسان عاجزی سیکھے گا، آپ جانیے گا کہ کربلا سے ہمیں کچھ ملتا ہے۔ یہ قربانی کا جذبہ اگر ہمیں کہیں سے ملتا ہے تو جناب زینب کی ذات سے ملتا ہے۔ تم نے اپنے آپ کو آمادہ کیجیے مصائب کے لیے، دو چار جملے مصائب کے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ جناب زینب کی قربانی جو ہے، ان کے لال کی قربانی، ان کے بچوں کی قربانی آپ کے لیے میں عرض کروں، اس بیوی نے کس طرح سے اپنی اولاد حسین ابن علی پہ قربان کر دی۔ اور لوگ جو ہے وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اور وہ بھائی اور بہن کی محبت تصور کراتے ہیں۔ بے شک اس جناب زینب کو بھائی سے بھی محبت تھی، لیکن محبت دین سے اتنی تھی کہ وہ اس دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ دیکھیے اس دین کے لیے نہ آپ کا کچھ لٹا ہے نہ ہمارا کچھ گیا ہے۔ اگر لٹا ہے تو سنو گے ارباب ازاں، اگر اس دین پہ کچھ لٹا ہے تو علی کا گھرانہ لٹا ہے، اگر چھینے گئے ہیں تو زینب اور بطول کے پردے چھینے گئے ہیں، اگر کچھ کٹی ہے تو اولاد بطول کٹی ہے، اور اگر ذبح ہوئے ہیں تو جناب زینب کے لال ہیں ارباب ازاں۔ جس وقت جناب امام حسین کا قافلہ چلنا شروع ہوا تو ایک مرتبہ حضرت زینب جناب عبداللہ ابن عباس کے پاس گئی ہیں، دیکھو اجازت لینے کے لیے گئی ہے، انداز کیا اپنایا ہے۔ ایک مرتبہ جانے کے بعد خاک کے اوپر بیٹھ گئی، حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ علی کی بیٹی ہے اور خاک پہ بیٹھی ہے، کہا جناب زینب آپ علی کی بیٹی ہے اور خاک پہ بیٹھی ہے؟ کہا عبداللہ آج میں علی کی بیٹی نہیں بلکہ آج ایک سوالی بن کے آئی ہوں،
کہا کیا سوال کرنا چاہتی ہے؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ زہرا کا لال علی کا بیٹا حسین ابن علی مدینے سے رخصت ہو رہا ہے. عبداللہ میں شریعت کی پلی ہوں, میں وہی میں پلی ہوں. عبداللہ مجھے پتا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر زوجہ سفر نہیں کر سکتی. دیکھو آپ کو کربلا کے ہر میدان میں شریعت نظر آئے گی. میری بہنوں دیکھو, یہ دیکھو کس قدر شوہر کا احترام ہے. کہا مجھے پتا ہے کہ زوجہ میرے نانا کی شریعت میں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر سفر نہیں کر سکتی, اور عبداللہ اگر آپ اجازت دو گے تو میں چلی جاؤں گی. دیکھو کتنا محبت کا جملہ عرض کرنا چاہتی کہ اگر اجازت دو گے تو جاؤں گی, اور اگر اجازت نہیں دو گے تو میں نہیں جاؤں گی. سنو کہ ارباب آپ کے رونے کے لیے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اجازت نہیں دو گے تو نہیں جاؤں گی, لیکن عبداللہ بس اتنا یاد رکھنا کہ اگر اجازت نہیں دی تو نہیں جاؤں گی. لیکن ادھر حسین ابن علی کا قافلہ نکلے گا, ادھر جناب زینب کا جنازہ نکلے گا. ادھر جناب زینب کا جنازہ نکلے گا. یعنی میں بھائی کے بغیر عبداللہ رہ نہیں سکتی. عبداللہ نے یہ محبت, یہ انداز دیکھا, اجازت دی, قافلہ چلا. پر قافلہ چلا, ایک مقام پہ حسین ابن علی نے دیکھا دو جوان آ رہے ہیں. دو نوجوان قافلے کو روکا تو دیکھا کہ جناب زینب کے لال ہے, انہوں محمد ہے, اور ایک تحریر ہے, کیا پیغام ہے. وہ کیا پیغام ہے؟ کہا بھیا حسین میں خود نہیں آ سکا لیکن اپنے دو لال بھیج رہا ہوں, اور ایک پیغام جناب زینب کے نام ہے, تحریر کہیے. کہا زینب اگر کربلا کے بن میں, دیکھو کربلا میں اگر سیکھو نا تو اس انداز سے سیکھو, اگر کربلا کے بن میں زہرا کے لال حسین پہ کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو زینب ایسا کرنا, ایک لال اپنی طرف سے قربان کر دینا, ایک لال اپنی طرف سے قربان کر دینا, اور ایک لال میری طرف سے قربان کر دینا. کہاں اسماعیل کی قربانی اور کہاں یہ قربانی. ارباب اللہ وقت گزرا, شب عاشور آ گئی, شب عاشور آ گئی. ہر ماں نے اپنے بچے کو رکھا ہوا ہے, بٹھایا ہوا ہے, اور ماں کہتی جاتی ہے بس اختیار کے لیے, مسائل کے لیے بس ختم ہو گئی. ارباب اللہ ہر ماں کہہ رہی ہے بیٹا کل جنگ ہوگی, بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھنا, بیٹا بیٹا وہاں جا کے کہیں پانی نہ پی لینا. ایک مرتبہ حسین ابن علی ہر خیمے کی طرف جا رہے ہیں, جا کے کیا دیکھا, ایک خیمہ ہے جہاں پہ جناب زینب بیٹھی ہے اور اپنے دونوں لال کو بٹھایا ہوا ہے, اور کہتی جاتی ہے کہ دیکھو بیٹا میرے لال, کبھی کل تم لڑتے لڑتے اگر نہر فرات کنارے پہنچ جانا نا تو بیٹا پانی نہیں پینا, بیٹا اس لیے کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں, بیٹا علی اصغر پیاسا ہے, بیٹا جناب سکینہ پیاسی ہے. اور ایک مرتبہ جب حسین کو دیکھا تو خاموش ہو گئی. ایک مرتبہ جب صبح عاشور ہوئی, ہر ایک نے قربانی دی. بس ارباب اللہ مشکل گھڑی آ گئی, ہر ایک نے قربانی دی. اصحاب قربان ہوئے, ہر گئے, قربانی دے دی. حبیب ابن مظاہر گئے. ایک مرتبہ جناب زینب نے جب دیکھا کہ بھائی پہ کوئی جان قربان کرنے والا نہیں ہے, ایک مرتبہ اپنے دونوں شہزادوں کو بلایا, سر پہ امامہ رکھا, ایک مرتبہ تیار کیا اور بھیجا, بھائی کے پاس بھیجا, بیٹا جاؤ جا کے ماموں سے اجازت لو. یہ دونوں شہزادے آئے ہیں, آنے کے بعد آئے کس لیے کہ ماموں سے مرنے کی اجازت لی جائے. دیکھیے ارباب اللہ, یہ کربلا سننے سے نہیں, آپ محسوس کیجئے. آپ میں سے کتنے احباب ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ماموں ہیں. دیکھو بھائیوں کو بہنوں سے بڑی محبت ہوتی ہے تو اولاد سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب کبھی ماموں کے پاس آتے ہیں نا, ماموں ہمیں یہ دے دیجئے, ماموں ہمیں یہ دلوا دیجئے, تو ماموں بھی ان کی آرزو پوری کر دیتے ہیں. آج آئے ہیں حسین کے باجے حسین کے پاس, اور کس لیے آئے ہیں کہ ماموں مرنے کی اجازت دیجئے. حسین اجازت دے بھی تو کیسے, کہا بیٹا تو میری بہن کے بچے ہو. تاریخ کہتی ہے کچھ اجازت لینے آتے ہیں, حسین فوراً اجازت دے دیتے ہیں, اور کچھ اجازت لینے کے لیے جب آتے تو حسین کچھ دیر تعامل کرتے. ایک مرتبہ اجازت نہیں ملی,
جناب زینب نے امام حسین کو بلایا اور کہا بھیا اجازت دے دو نا. کہا میں کیسے اجازت دوں, آپ کے لال ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے اجازت کا عجیب انداز اپنایا اور بھیا یہ بتاؤ کہ یہ اونو محمد کس کے بیٹے ہیں؟ کہا زینب کے. کہا حسین کس کا لال ہے؟ آواز کو بلند کیجیے ارباب. کہا حسین کس کا لال ہے؟ کہا فاطمہ زہرا کا. کہا بھیا بس اتنا کہتی ہوں کہ زینب کے بچوں کو فاطمہ زہرا کی اولاد پہ قربانی کی اجازت ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, بلند آواز سے ارباب ہے. کہا بس اتنا کہتی ہوں. ارباب اجازت ملی. دونوں شہزادے گئے ہیں. دونوں شہزادے جب گئے خوب جنگ کی ہے. ایک ٹیلا ہے جہاں پہ جناب امام حسین کھڑے ہیں اور جناب فضا خیمے کے دروازے پہ ہیں. ان کی نگاہیں امام حسین کے چہرے پہ ہیں اور پوچھو گے نا کہ بچوں کی ماں کدھر ہے. خدا کی قسم ایک عظیم قربانی نظر آتی ہے. ایک مسلح بچھایا ہے اور ہاتھ دعا پہ بلند ہے. کیا مانگتی ہے؟ خیر نہیں مانگ رہی, یہ نہیں مانگ رہی بار الہ میرے بچوں کی حفاظت فرمانا, نہیں, بار الہ میرے بچے حسین پہ قربان ہونے کی اجازت, بار الہ میری دعا قبول فرما لے. ایک مرتبہ بچے لڑتے لڑتے عمر سعد کے خیمے تک چلے گئے. عمر سعد نے کہا دیکھو ان کو بچہ نہیں سمجھو, یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں, یہ حیدر کرار کے شیر ہیں, اکیلے اکیلے لڑو گے تو مارے جاؤ گے, بس جاؤ سب مل کے حملہ کرو. بس ارباب اعزاز سب نے مل کے حملہ کیا. جب سب نے مل کے حملہ کیا جس کے ہاتھ پہ جو کچھ تھا ایک مرتبہ مارنا شروع کیا. جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا, جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا. بس یہ جب دونوں شہزادے گھوڑے کی زین سے گرے ایک مرتبہ آواز دی مامو جان ہماری مدد کو آئیے. حسین ابن علی دوڑے, ادھر سے جناب فضا گری اور حضرت زینب سجدے میں جا کے گری. اور امام حسین نے جب دونوں شہزادوں کو پکڑا, ایک طرف سے اون کو اٹھایا, دوسری طرف سے محمد کو اٹھایا اور لے کے خیمے کے دروازے پہ آئے. ارباب ادا جیسے ہی خیمے کے دروازے پہ آئے, طریقہ کار یہ تھا خیمے کا کہ جیسے ہی کوئی شہید کا لاشا آتا جناب زینب خیمے پہ کھڑی ہوتی. جب علی اکبر کی لاش آئی ہے جناب زینب نے وصول کیے. جب قاسم کا لاشا آیا جناب زینب نے وصول کیا. جب خالی علم آیا زینب نے وصول کیا. لیکن آج جب بات نظر آتی ہے کہ جناب زینب کے لال ہے لیکن زینب نظر نہیں آتی, پوچھو گے نا کدھر ہے؟ ایک مسلح میں سجدے میں ہے. حسین ابن علی نے آواز دی بہن زینب دیکھو تو صحیح بچوں میں کیسی قربانی دی ہے, لیکن زینب نظر نہیں آتی. ایک شہزادے کو لٹایا, دوسری جانب دوسرے شہزادے کو لٹایا, دیکھا بہن نہیں آتی, بہن نہیں آتی. ایک مرتبہ تسلی دینے کے لیے حسین ابن علی نے اپنے آپ کو لاشوں میں گرایا. ایک بوسہ اور کو دیا, ایک بوسہ محمد کو دیا. کیا پہلا دیکھو کتنی پیاری جنگ کی ہے. زینب آئی لیکن روئی نہیں, لیکن شب عاشورہ آ گئی روئی نہیں. ارباب اعلیٰ جب 10 محرم کا دن ہوا لاشوں کے سر کاٹے گئے, زینب کے لال کے بھی سر کاٹے گئے, زینب روئی نہیں. جب سر واپس ملے ہر ماں نے سر وصول کیا لیکن زینب روئی نہیں. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 2 شہزادوں کے سر ہیں لیکن کوئی رو نہیں رہا. میں نے پوچھا مجھے یہ بتائیے کہ ان بچوں کی ماں مر گئی ہے یا خیموں میں رہ کے جل گئی ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا نہیں یہ دکھیاری میں ماں میں ہوں, لیکن یہ ماں اپنے بھائی پہ روئے یا اپنے بچوں پہ روئے, روئی نہیں. ایک مرتبہ جب نانا کے روزے پہ گئی کہا نانا عباس مارے گئے, نانا اکبر مارے گئے, نانا قاسم مارے گئے, بیٹوں کا ذکر نہیں کیا, روئی نہیں. ارباب اللہ ایک مرتبہ جب میں نے گھر پہ گئی, آخری جملہ, جب گھر میں گئی نا تو 2 جائزبازیں نظر آئی تو جو اونو محمد کی. ایک مرتبہ ماں تھی, ماں کا ذکر تھا, ایک مرتبہ گلے سے لگایا کہا اونو محمد تمہارے بنا اب گھر میں میرا دل نہیں لگتا. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار آئے, ایک مرتبہ کہا ہے بڑھیا تو کون ہے, تو کون ہے, چلی جا. اس لیے کہ میری زوجہ گھر میں نہیں ہے. کہا عبداللہ میں زینب ہوں. ایک مرتبہ کہا اگر آپ زینب ہیں تو
بتائیے میرے لال کدھر ہے؟ میرے لال کدھر ہے؟ کہا عبداللہ شروع کے ختم ہو گئی مجھے ضربہ اور مارے گئے عبداللہ اور مارے گئے محمد مارے گئے ایک مرتبہ عبداللہ گرے ایک مرتبہ اٹھے کہا عبداللہ بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں کر سکے کہا نہیں زینب میں تو اس لیے گرا کہ یہ ہاتھوں میں نیلے نشان کیسے یہ نیلے نشان کیسے کہا عبداللہ 11 محرم کا دن تھا رسول زادیہ تھی راتوں میں رسم تھے کبھی کوفے کا بازار تھا کبھی شام کا بازار تھا سیارب الذین ظلموا ایام واقع حسین